قرآن کی تلاوت ایک ایسا عمل ہے جو ہم میں سے کروڑوں لوگوں کی زندگی کا حصہ ہے، ایک بہت ہی بابرکت عبادت۔ لیکن کیا کبھی ایسا محسوس ہوا ہے کہ محض الفاظ کو پڑھ لینے سے کچھ کمی رہ جاتی ہے؟ آج ہم اسی تلاوت سے ایک قدم آگے بڑھیں گے اور قرآن سے جڑنے کے ایک زیادہ گہرے اور بامعنی طریقے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ چلیں ایک سوال پر غور کرتے ہیں۔ کیا ایسا ممکن ہے کہ کوئی شخص کسی چیز کی ممانعت کے بارے میں پڑھے اور پھر فوراً اٹھ کر وہی منع کیا ہوا کام کر گزرے؟ یہ خیال ہی بڑا عجیب لگتا ہے نا؟ لیکن یہ ہمیں قرآن پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کے درمیان جو ایک فاصلہ ہو سکتا ہے اس کے بارے میں سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ یہ مثال تو سیدھا مسئلے کی جڑ تک پہنچ جاتی ہے۔ ذرا سوچئے، چوری کے بارے میں آیت کی تلاوت کرنے اور پھر باہر جا کر چوری کرنے کا کیا فائدہ؟ یہ ایک تلخ حقیقت ہے جو ہمیں دکھاتی ہے کہ جب تلاوت بغیر سوچے سمجھے اور عمل کے ارادے کے بغیر کی جائے تو وہ بالکل بے معنی ہو کر رہ جاتی ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسی تلاوت کا حاصل کیا جس سے زندگی میں کوئی تبدیلی ہی نہ آئے؟ تو اس خلا کو، اس فاصلے کو کیسے پر کیا جائے؟ خوش قسمتی سے اس کا جواب خود قرآن ہمیں دیتا ہے۔ وہ ہمیں صرف پڑھنے سے آگے بڑھ کر ایک گہرے عمل کی دعوت دیتا ہے، اور اس عمل کا نام ہے تدبر۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ قرآن خود یہ سوال کرتا ہے۔ سورۃ النساء آیت 82 میں اللہ نے ایک چیلنج دیا ہے، افلا یتدبرون القرآن، تو کیا یہ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے؟ یہاں غور کرنے والی بات یہ ہے کہ لفظ پڑھنا استعمال نہیں ہوا، بلکہ تدبر کا مطالبہ کیا گیا ہے، یعنی ایک گہرا سوچ سمجھ کر کیا جانے والا غور و فکر۔ تو یہ تدبر آخر ہے کیا چیز؟ دیکھیے، یہ صرف زبان سے الفاظ ادا کرنا نہیں ہے، اس کا مطلب ہے پورے شعور کے ساتھ، سمجھ بوجھ کے ساتھ، اور سب سے اہم، عمل کی نیت کے ساتھ پڑھنا۔ اس کو یوں سمجھیں جیسے کوئی خزانے کا نقشہ پڑھ رہا ہو، اس نیت سے کہ اس خزانے کو تلاش بھی کرنا ہے، نہ کہ صرف راستوں کے نام دہراتے رہنا ہے۔ لیکن سفر یہاں ختم نہیں ہوتا۔ ایک آیت پر غور کرنا تو سمجھیں کہ صرف پہلا قدم ہے۔ قرآن ہمیں اس سے بھی ایک گہری سطح پر بلاتا ہے، جہاں ہم ایک موتی کو نہیں بلکہ پورے ہار کو ایک ساتھ دیکھتے ہیں، یعنی ایک تصور کو پوری کتاب میں پھیلے ہوئے دوسرے تصورات سے جوڑ کر دیکھتے ہیں۔ اس گہرائی کو سمجھانے کے لیے قرآن دو الگ الگ بڑے دلچسپ الفاظ استعمال کرتا ہے۔ پہلا ہے یتدبرون، جو ہمیں سورۃ النساء آیت 82 میں ملتا ہے۔ اس کا مطلب ہے ایک آیت پر اس کی صورت کے اندر رہ کر غور کرنا، اور دوسرا اس سے بھی بڑا قدم ہے لیدبروا، جو سورۃ صاد آیت 29 میں آیا ہے۔ اس کا مطلب ہے ایک تصور کو پوری کتاب کے تناظر میں جوڑ کر دیکھنا، یعنی ایک کمرے کو سمجھنے سے لے کر پورے محل کا نقشہ سمجھنے تک کا سفر۔ اور اس وسیع تر غور و فکر کی دعوت خود قرآن دے رہا ہے۔ سورۃ صاد آیت 29 میں فرمایا گیا، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ۔ یہاں خاص طور پر لیدبروا کا لفظ استعمال ہوا ہے، جو ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم آیات کو الگ الگ ٹکڑوں میں نہیں بلکہ ایک دوسرے سے جوڑ کر پوری کتاب کے عظیم پیغام پر غور کریں۔ اور سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ قرآن کے مطابق یہ گہرا ربط قائم کرنا اولو الالبابی کا کام ہے، یعنی وہ لوگ جن کے پاس گہری بصیرت اور عقل ہے۔ یہ محض پڑھنا نہیں بلکہ ایک اعلیٰ ترین سطح کا فکری اور روحانی عمل ہے۔ اچھا، یہ سب شاید نظریاتی باتیں لگ رہی ہوں، ہے نا؟ چلیں اب اس طریقہ کار کو عملی طور پر استعمال کر کے دیکھتے ہیں۔ ایک ایسی آیت کی مثال لیتے ہیں جسے اکثر غلط سمجھا جاتا ہے، اور دیکھتے ہیں کہ تدبر اس کے معنی کو کیسے مکمل طور پر بدل کر رکھ دیتا ہے۔ سورۃ الفتح آیت 29 کا ایک ترجمہ جو بہت عام ہے وہ کچھ یوں ہے، کافروں پر سخت اور آپس میں رحم دل۔ پہلی نظر میں اس سے شدت اور سختی کا ایک تاثر ملتا ہے، اور اکثر اسے اسی طرح سمجھا اور بیان کیا جاتا ہے۔ لیکن جب ہم تدبر کا شیشہ لگا کر دیکھتے ہیں تو تصویر بالکل بدل جاتی ہے۔ پہلی بات، لفظ اشدہ، اس کا تعلق شدت یا سختی سے نہیں بلکہ اس کی اصل اشد سے ہے، جس کا مطلب ہے علمی اور فکری پختگی، یعنی پیغام پہنچانے والے جارے نہیں بلکہ اپنے علم اور دلیل میں مضبوط اور پختہ ہیں۔ دوسری اور شاید سب سے حیران کن بات، رحماء بینہم کا مطلب آپس میں رحم دل نہیں بلکہ اس کا مطلب ان لوگوں پر رحم کرنا ہے جن کے درمیان وہ موجود ہیں، یعنی وہ لوگ جن تک پیغام پہنچایا جا رہا ہے۔ تو اس گہرے تجزیے کے بعد آیت کا مطلب سختی سے یکسر بدل کر حکمت اور رحمت میں تبدیل ہو جاتا ہے۔
یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اصل طاقت جارحیت میں نہیں بلکہ علم کی پختگی اور گفتگو میں رحم دلی کے ساتھ ہے۔ اور یہ کوئی اکلوتی مثال نہیں ہے، قرآن کا مجموعی پیغام اسی حکمت بھرے انداز کی تائید کرتا ہے، جیسا کہ ایک اور جگہ حکم ہے، اور اہل کتاب سے بحث نہ کرو مگر اس طریقے سے جو بہترین ہو۔ یہ رحم دلانہ اور حکیمانہ گفتگو کی اہمیت پر ایک اور مہر ہے۔ تو اس ساری گفتگو کا نچوڑ کیا ہے؟ اس گہرے غور و فکر کے طریقے کو جاننے کے بعد ہماری زندگی میں عملی طور پہ کیا تبدیلی آنی چاہیے؟ تو گہری سمجھ کا راستہ بالکل واضح ہے۔ یہ سفر صرف تلاوت سے آگے بڑھ کر شروع ہوتا ہے۔ یہ ہمیں متن کے ساتھ تدبر یعنی غور و فکر کے ذریعے جڑنے کی دعوت دیتا ہے، اور پھر لدبروا کے ذریعے پوری کتاب میں روابط تلاش کرنے کا ہنر سکھاتا ہے۔ اور اس سفر کا نتیجہ ہمیشہ ایک ہی ہوتا ہے، حقیقی سمجھ جو ہمیں سختی کی بجائے رحمت اور حکمت کی طرف لے جاتی ہے۔ اور آخر میں یہ سوال ہم سب کے سوچنے کے لیے ہے، یہ طریقہ کار قرآن کے ساتھ ہمارے تعلق کو کیسے بدل سکتا ہے؟ یہ اسے صرف ثواب کے لیے پڑھنے کی ایک مشق سے اٹھا کر ایک ایسا زندگی بدل دینے والا مکالمہ بنا سکتا ہے جو ہر روز ہمیں ایک نئی روشنی دکھائے۔ اگر اس طرح کی گہری بصیرت میں دلچسپی ہے تو مزید جاننے کے لیے YouTube چینل الفرقان کو ضرور سبسکرائب کریں۔